ناظرین اب رخ کرتے ہیں جیلم شہر کا، جہاں اے بی سی نیوز کے بیورو چیف مرزا ساجد کربلائی کی رپورٹ کے مطابق آج حلقہ این اے 60 اور حلقہ پی پی 24 پی پی 25 جہاں قومی اور صوبائی اسمبلی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کنونشن میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ایم این اے بلال اظہرکیانی نے اپنے بیان میں کیا کہا، آئیے ناظرین آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جی اس سے پہلے ابھی جاوید بھٹا صاحب نے بھی باتیں کی، اور وہ جماعت کے میری پیدائش کے ٹائم کے تقریباً لگتا ہے صدر ہیں تو ان کا ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جماعتی باتیں کی ہیں، اور میں خود ایک جماعت کا کارکن ہوں جی۔ میں سب سے پہلے نواز شریف کا سپاہی ہوں، میں اس جماعت کا سپاہی ہوں، باقی عہدے ٹکٹ یہ سب چیزیں اس سے بالا تر ہیں۔ تو میں سب سے پہلے کہ میں جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں میں اس کی بات کروں، میں چودھری ندیم خادم صاحب کو، چودھری راشد صاحب کو اور لال حسین صاحب کو ان تینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ اکٹھے کیا اور آج یہاں پہ ہمیں دعوت دی۔ میری یہ اپنی خواہش تھی، ہماری اجتماعی خواہش تھی، اور ہم کیونکہ جماعتی لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ انٹرویوز میں بھی ہم نے یہی کہا تھا اپنے قائد کے سامنے کہ جو بھی الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن آئے گا، ہم سب اپنی طرف سے ایک سیاسی کام کرتے ہیں، ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے، یہ ہمارا حق بھی ہے، اور جو بھی ادھر بیٹھا جیلم کی خدمت کرے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے۔ مگر ایک دفعہ جب جماعت نے جس کا بھی شیر کا نشان دیا تو اس کو اپنا الیکشن، نواز شریف کا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے اور اکٹھے ہو کے لڑیں گے، اور اسی لیے میں ندیم بھائی کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ ڈے ون سے جو ہم پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم دونوں نواز شریف کے صفائی کی طرح جیلم کے لیے، جیلم کی بہتری کے لیے الیکشن لڑیں گے، اور اسی لیے جو بھی ہمارا پہلا ٹکٹوں کے بعد، اعلان کے بعد جو ہماری پہلی میٹنگ سب بھائیوں کے ساتھ ہو وہ ہم اکٹھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اس لیے میں پھر سے ان کا، چودھری صاحب کا، راشد بھائی کا، چودھری لال حسین صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سب کو یہاں پہ دعوت دی اور ہم سب کو اس طرح اکٹھے بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جی 8 فروری کو الیکشن ہے، اور الیکشن آپ میں سے کافی بھائیوں نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، عمر دی تو آگے بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم مل کے لڑیں گے جی، آپ کی رہنمائی کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ سب اپنے اپنے علاقے کا اور اپنے علاقے سے باہر بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن ڈے کی تیاری کرنی ہے، اس علاقے کی کیا ضروریات ہیں، اس علاقے کے کیا کام ہیں جو ہم نے الیکشن کے دنوں میں بھی جس کے متعلق عوام سے بات کرنی ہے، اور الیکشن کے بعد بھی جو کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور اس میں اگین ایک بات ضرور میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ ٹکٹوں کا فیصلہ، کیونکہ اور یہ بار بار میں ٹکٹوں کی اس لیے بات کروں چونکہ یہ ایک زیر بحث ایک بات رہی ہے، مگر اب بات اس سے آگے ہے جی۔ ندیم بھائی سب سے پہلے میرے بڑے بھائی ہیں، ادھر این اے صوبے کی ٹکٹ کی بات کو آپ لوگ بالکل اب سائڈ پہ کر دیں، یہ بات ہمارے لیے بے معنی ہے۔ یہ الیکشن ہم نے اکٹھے مل کے لڑنا ہے، یہ حلقے بھی بے معنی ہے۔ ہم نے پورے ضلع جیلم سے نواز شریف کو فتح دلوانی ہے، کیونکہ یہ میرا یقین ہے، یہ صرف سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ اگر ہم نواز شریف کو اس ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں سے ایک پیغام کی طرح، ایک تگڑے پیغام کی طرح اگر یہاں سے اچھی اکثریت کے ساتھ ہم نواز شریف کو جیلم سے جتوائیں گے تو انشاءاللہ اسی میں آپ دیکھیں گے اگلے 5 سالوں میں جیلم کی بہتری ہوگی۔ اس علاقے کی جو ضروریات ہیں، جو آپ مطالبے، آپ سب کبھی میرے پاس، کبھی ندیم بھائی کے پاس، کبھی خود دفتروں میں جا کے، کیونکہ آپ سب خود عوامی لوگ ہیں، آپ لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں کبھی کسی مسئلے کی پرچی لے کے، کبھی کسی گلی محلے کا مسئلہ لے کے، ہسپتالوں کے مسائل لے کے، یہ سارے مسائل کا حل اسی میں، اس الیکشن پہ آپ فوکس کریں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگلے 25 دنوں کے اندر جتنا جو ٹائم آپ نکال سکتے ہیں، جو آپ کا تجربہ ہے اس سے ہماری بھی رہنمائی کریں، اور نواز شریف کو جتوانے کے لیے محنت کریں۔ اس کے بعد میرا آپ سے وعدہ ہے جی، ہم نے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا جی، بڑے مواقع دیے، باہر بھی کام کرنے کا موقع دیا، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پبلک میں بھی، سیاست میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں مواقع ملیں۔ ہو سکتا ہے ہم سے بڑے قابل لوگ ہوں گے اور دنیا میں جن کو وہ مواقع نہیں ملتے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ مگر ایک چیز جی میں نے جو جانتا ہوں وہ محنت کرنا میں جانتا ہوں جی، دن رات ایک کرنا جانتا ہوں، جس کام پہ ہم لگ جائیں
مجھے پتا ہے ندیم بھائی کا بھی ایسا نیچر ہے. اس لیے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم جب یہ کیمپین بھی کریں گے تو کیمپین صرف نعروں پہ نہیں ہوگی. ہم کیمپین کے دوران بھی آپ سب سے جا کے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے علاقے کی ضرورت کیا ہے. ان کاموں کی فہرست آج سے بنے گی تاکہ انشاءاللہ جب 8 فروری کے دن انشاءاللہ نواز شریف کی جیلم سے فتح ہوگی, پاکستان مسلم لیگ نون کی جیلم سے فتح ہوگی, تو اس کے اگلے دن سے جیلم کا کام شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں, مجھے موقع ملا ہے جی پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں بھی کام کرنے کا, جماعت کے مرکزی معاملات میں بھی کام کرنے کا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ندیم بھائی کے ساتھ ڈے 1 سے, چاہے وہ تھانہ کچہری کا کام ہے, چاہے وہ پنجاب حکومت کا کام ہے لاہور سے, یا وفاقی حکومت کا کام ہے اسلام آباد سے, جیلم کے متعلق جو کام ہے اس کے اوپر ہم جان مار دیں گے. جس سے لڑنا پڑے گا لڑیں گے, جس سے گلہ کرنا پڑے گا کریں گے, جس کے دفتر میں جا کے بیٹھنا پڑے گا بیٹھیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے یہ ضلع کچھ محرومیت کے شکار رہا ہے, یہ ضلع بعض امیر لوگوں کا ہے, یہ ضلع بہت پراؤڈ لوگوں کا ہے, اور یہ ضلع شہیدوں اور غازیوں کا یہ ضلع ہے جس نے خون پسینہ بھی دیا ہے اور افسر بھی دیا اس ملک کو, صرف فوج میں نہیں ہر شعبے میں. یہ وہ ضلع ہے جہاں پہ ہر بندہ پڑھنا چاہتا ہے, جس کی لٹریسی ریٹ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ جو فہرست ہے اس میں آتا ہے, خواتین سمیت. تو اس ضلع کو وہ سہولیات نہیں میسر ہوئی جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. تو انشاءاللہ میرے ذہن میں جو کچھ باتیں آتی ہیں, مجھے پتا ہے ندیم بھائی بھی, باقی آپ سب بھی اگلے دنوں میں رہنمائی کریں گے, مگر میرے دل میں 1-2 باتیں ہیں جو میں اکثر ٹی وی کے ٹاک شوز میں کرتا بھی ہوں جیلم کے بارے میں. مجھے جہاں موقع ملتا ہے, موضوع کوئی اور ہو, ہم پھر بھی اس میں جیلم بات کو ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے ضلع کی گونج جو ہے وہ ٹی وی پہ جگہ جگہ جائے. اور ان دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے مزید انشاءاللہ یہ میں کام کروں گا, مگر چاہے وہ